میں نے اس رات صرف ایک غلطی کی تھی۔ رات 3 بجے اس بس سٹاپ پر رک گیا، اور جو میں نے وہاں دیکھا وہ آج تک نہیں بھلا سکا۔ وہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ میں شہر سے باہر ایک شادی سے واپس آ رہا تھا۔ وقت تقریباً 2:40 تھے۔ سڑک تقریباً خالی تھی، بس کہیں کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میری بائک کی ہیڈ لائٹ کے علاوہ ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں نے سوچا سیدھا گھر نکل جاؤں گا، لیکن راستے میں ایک پرانا بس سٹاپ آتا تھا، وہی جہاں دن میں بھی لوگ کم ہی آتے جاتے تھے۔ بچپن سے اس جگہ کے بارے میں عجیب کہانیاں سنتا آیا تھا، مگر کبھی یقین نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، میری نظر اس پر پڑی۔ وہاں کوئی کھڑا تھا۔ میں نے بائک آہستہ کی۔ اتنی رات کو اس سنسان جگہ پر کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایک آدمی تھا، یا کم از کم دور سے ایسا ہی لگ رہا تھا۔ سیاہ کوٹ پہنا ہوا، سر جھکا ہوا، بالکل خاموش۔ میرے دل نے کہا نظر انداز کرو اور نکل جاؤ یہاں سے، لیکن نہ جانے کیوں میں رک گیا۔ شاید تجسس یا پھر میری غلطی تھی۔ میں نے بائک سائڈ پہ کھڑی کی اور ہیلمٹ اتار دیا۔ میں نے اسے آواز دی، بھائی کہاں جانا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ ویسے ہی کھڑا رہا، سر جھکا ہوا۔ میں تھوڑا قریب گیا اور کہا آپ ٹھیک ہیں؟ اچانک اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھایا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا، آنکھیں غیر معمولی طور پر سیاہ، جیسے اندر کچھ نہ ہو۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ مجھے دیکھ نہیں رہا تھا، بلکہ میرے پیچھے دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا، پیچھے تو کچھ نہیں تھا۔ جب میں دوبارہ اس کی طرف مڑا تو وہ میرے بالکل قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ میں اس کی سانس محسوس کر سکتا تھا، مگر وہ سانس ٹھنڈی تھی، جیسے برف ہو۔ بس آ رہی ہے، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کہا اس وقت بس کہاں سے آئے گی؟ اچانک پھر دور سے ایک ہیڈ لائٹ نظر آئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، شاید واقعی کوئی بس ہو۔ لیکن جیسے جیسے وہ قریب آئی، میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ وہ بس معمول کی نہیں تھی، پرانے زمانے کی، زنگ لگی ہوئی، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور اندر مکمل اندھیرا تھا۔ وہ بس آ کر بالکل ہمارے سامنے رکی۔ دروازہ خود بخود کھلا۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، کوئی روشنی بھی نہیں تھی۔ وہ آدمی میری طرف مڑا۔ پہلی بار سیدھا میری آنکھوں میں دیکھا اس نے اور کہا چلو۔ میں فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے کہا نہیں، مجھے نہیں جانا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن وہ مسکراہٹ انسانی نہیں تھی۔ تم رکے کیوں تھے پھر؟ اس نے پوچھا۔ میرا دل جیسے رک گیا۔ میں نے بغیر کچھ کہے فوراً بائک کی طرف دوڑ لگا دی۔ پیچھے سے اس کی آواز آئی، اب دیر ہو چکی ہے۔ میں نے بائک سٹارٹ کی، پہلی کک میں سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے پوری رفتار سے بائک دوڑا دی، لیکن کچھ تو غلط تھا جو مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے مرر میں دیکھا، وہ آدمی، وہ میری بائک کے پیچھے بیٹھا تھا۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی، بس تیز چلتا رہا۔ اس کی سرگوشی میرے کان کے پاس آئی۔ میں نے کہا تھا نا، بس آ رہی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور پوری رفتار سے بائک چلائی اور آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد اچانک سب خاموش ہو گیا۔ میں نے ہمت کر کے مرر میں دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں سیدھا گھر پہنچا، دروازہ بند کیا اور پوری رات میں نہیں سو سکا۔ اگلے دن میں واپس اسی جگہ گیا، دن کی روشنی میں۔ وہی بس سٹاپ، لیکن وہاں ایک پرانا بورڈ لگا ہوا تھا۔ اوپر لکھا تھا یہاں 1998 میں ایک بس حادثہ ہوا تھا، تمام مسافر ہلاک ہو گئے تھے، اور نیچے کچھ تصویریں لگی ہوئی تھیں ان کی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ان تصویروں میں ایک تصویر اس آدمی کی تھی، وہی آدمی کھڑا تھا،
وہی سیاہ کوٹ، وہی چہرہ۔ میں فوراً وہاں سے واپس آ گیا، اور آج تک میں رات 3 بجے اس راستے سے کبھی نہیں گزرا، اور کبھی بھی اکیلا سفر نہیں کیا، اور اگر کبھی میں کروں تو وہاں کبھی نہیں رکتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ رات کو کبھی اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے۔